ناظرین سلام علیکم، میں انم سہرا آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے پروگرام احکام زندگی میں۔ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں کچھ نئے سوالوں کے ساتھ۔ آئیے ان کے جواب جاننے کے لیے محترمہ نصرت صاحبہ کا استقبال کرتے ہیں۔ سلام علیکم خور۔ وعلیکم السلام۔ خور، آج کا ہمارا پہلا کوشچن یہ ہے، صدقے سے ریلیٹڈ ہے۔ کیا صدقے کے پیسوں سے کافر کی مدد کی جا سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، صدقے کے پیسوں سے کسی کی بھی جو بھی ضرورت مند ہے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، تو آپ مدد کر سکتے ہیں صدقے کے پیسوں سے۔ اچھا، اگر جیسے سہم امام کے پیسے نکالتے ہیں تو اس سے مدد کری جا سکتی ہے؟ دیکھیے، سہم امام خمس کا حصہ ہے۔ خمس کے 2 حصے ہیں جس میں ہم سہم سادات ہے اور سہم امام۔ سہم امام عام طور پہ جو یہ حصہ جاتا ہے وہ ہمارے مرجع کو جاتا ہے، کہ جن کی تقلید ہم کرتے ہیں، یہ حصہ ان کا مطلب ان کے پاس جاتا ہے سہم امام، کیونکہ یہ امام کا حق ہوتا ہے، تو یہ حصہ ان کے لیے ہے۔ لہٰذا جب تک ہمارا مرجع ہمیں اجازت نہیں دیتا، ہم اس کو خود سے خرچ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کسی سہم امام کو کسی چیز کے لیے خرچ کرنا یا کسی کی مدد کرنے کے لیے خرچ کرنا، تو ہمیں اس کے لیے اپنے مرجع سے اجازت لینی پڑے گی، ان سے لیں یا ان کے وکیل سے ہمیں اس کی اجازت لینی پڑے گی۔ اگر وہ اجازت دیتے ہیں اس کے بعد ہی ہم سہم امام سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے جمعے کے دن ہم لوگ امام کی سلامتی کے پیسے نکالتے ہیں، تو وہ کیا ہم کسی کو صدقے کا دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ جو امام کی سلامتی کے پیسے نکلتے ہیں، اس کو آپ کسی بھی ضرورت مند کو اس کی مدد اس سے کی جا سکتی ہے، یعنی آپ کسی کو بھی اسے دے سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں اسے دینے میں۔ ہمارا دوسرا سوال ایک خور نے کرا ہے کہ نماز میں عورت کو کتنا حجاب کرنا چاہیے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر ہندوستان میں دیکھا کہ انہیں نے چوڑے چوڑے دوپٹے اوڑھتی ہیں، انہیں نے دوپٹہ اوڑھا اور نماز کو ادا کرنے لگتی ہیں۔ کہاں تک کہ حصہ ڈھکا رہے مطلب؟ ہاں، باقاعدہ یہ جو لیڈیز کے لیے کہا گیا ہے، جو حجاب اگر کہا جائے کہ کتنا کیا جائے نماز میں، تو ضروری ہے کہ سر سے لے کے پیر تک باحجاب ہوں، اس طرح سے کہ اس میں آپ کے صرف ہتھیلیاں کھلی ہوں اور آپ کا چہرہ کھلا ہو۔ چہرے میں بھی زیادہ تر اگر ہو سکے تو ٹھوڈی کو آپ کو اپنی یہ چن کو آپ کو کور کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، چہرے میں بھی وہ حصہ کوشش کرنا ہے کہ ہم چن تک کو اپنی کور کریں۔ ہاتھوں میں بھی کلائیوں کو کوشش کرنا ہے کہ وہ کور رہیں، یعنی کلائیاں کھلی نہ رہیں، جہاں تک چوڑیاں اکثر پہنے ہوتے ہیں نہیں، ہماری کلائیاں بھی ڈھکی رہیں۔ تو یہ جو ضروری ہے عورتوں کے لیے واجب پردہ جو ہے وہ یہاں تک ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا جیسے کہ تلووں کو بھی آپ اپنے کچھ مرجع جو اپنے جن کی تقلید میں لوگ ہیں وہ اپنے مرجع کے حساب سے وہ اپنا انجام دے سکتے ہیں۔ وہ پیروں کے تلووں کو بھی احتیاط کے طور پہ بتاتے ہیں کہ انہیں چھپایا جائے۔ اور حجاب میں عام طور پہ چادروں کو پہننا جو ہمارے کیا معاشرے میں نہیں ہے، عام طور پہ جو ہندوستان میں یا پاکستان میں چادریں نہیں پہنی جاتی، چاہیے کہ چادروں کو، کیونکہ ہم اکثر کپڑے ٹائٹ پہنے ہوتے ہیں جو کہ منع ہے، جس میں چادر مطلب پورے کو اپنے کور کر دے، فل مخمل۔ جی ہاں، کیونکہ ٹائٹ کپڑوں میں بھی نماز صحیح نہیں ہے۔ ٹائٹ جینس ہو یا ٹائٹ، لوگ اکثر جینس میں کھڑے ہو گئے، جینس اور جمپر پہنے ہیں، جیسے اوپر کی کرتی پہنے اور نیچے جینس پہنے ہیں، اس میں بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ کپڑے جو ٹائٹ اتنے ہوتے ہیں، جو جسم کو بالکل تکلیف پہنچاتے ہیں اٹھنے بیٹھنے میں، وہ بھی پہننا مکروہ ہے، انہیں منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہلکے لباس پہنیں اور اوپر سے حجاب کے طور پہ پوری چادر کو اپنے اوپر لیں تاکہ سر سے لے کے پیر تک وہ باحجاب ہو جائے، یعنی پورا کور ہو جائے۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن خیر، اکثر لوگ ایسے لاکٹ پہنتے ہیں جس پہ اللہ کا نام لکھا رہتا ہے۔ جی، اللہ کا لاکٹ جو ہوتا ہے، جی جی جی، اکثر کندھا ہوتا ہے یا اس شیپ میں ہوتا ہے یا اس پہ لکھا ہوتا ہے۔ مرد پہنے، مرد اگر چاندی کا پہنے یا عورت اگر پہنے گولڈ کا، تو وہ پہننا کیسا ہے مطلب یہاں؟ نہیں، وہ پہننا جائز بالکل نہیں ہے۔ جس پہ اللہ لکھا ہو وہ پہننا باقاعدگی مطلب حرام ہے پہننا اس طرح، کیونکہ انسان ہر وقت طاہر نہیں رہ سکتا، طہارت سے نہیں رہ سکتا، اور اللہ کا اور 14 معصومین کے نام کو بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری لوگ ایسا ہے کہ لاکٹ پہ اللہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ پہنتے ہیں۔ تو ہر وقت کوئی بھی خاتون طہارت نہیں رہ سکتی۔ 24 گھنٹے آپ واش روم بھی جا رہے ہیں، آپ کے بدن سے اور نجاست بھی صادر ہو رہی ہے، اور آپ کی تو ہر وقت طاہر نہیں ہے کوئی بھی، تو وہ پہننا
حرام ہے. ہاں اگر لیمینیٹڈ ہے کہ ڈائریکٹ اس پہ ہاتھ نہیں لگ رہا ہے, کسی طرح لیمینیٹ ہے کسی چیز سے, تو پہنا جا سکتا ہے. لیکن پھر بھی احترام اللہ کا یہی ہے کہ اس کا جو نام لکھا ہے, چاہے عربی ہو چاہے کسی بھی زبان میں اللہ لکھا ہے اگر, تو اسے بغیر وضو اور بغیر طہارت کے چھونا حرام ہے. لہٰذا اس کو پہننا ہم منع ہے. اور اسی طرح جیسے علی نام لکھا ہے یا فاطمہ لکھا ہے یا حسن حسین, 14 معصومین میں سے کسی کا بھی نام اگر لکھا ہوا ہے اور آپ اس کا لاکٹ پہنے ہیں تو پھر وہ پہننا آپ کے لیے حرام اس لیے ہے کیونکہ آپ ہر وقت باطہارات نہیں رہ سکتے, اور ان ناموں کو طہارت کے ساتھ باوضو ہو کے چھونا پڑے گا. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اکثر لوگ سورہ یاسین, آیت الکرسی بھی پہنتے ہیں, لاکٹ پہ وہ کھدا ہوتا ہے اور وہ لوگ بھی پہنتے ہیں. تو وہ بھی یہی بات آ جاتی ہے کہ وہ سوریں ہیں قرآن کی, جس طرح قرآن کو چھونا بغیر طہارت کے اور ان کے لکھاوٹ کو اور اس کے خط کو بغیر طہارت سے کہ ہم مس نہیں کر سکتے, اسی طرح لاکٹ میں بھی وہی شرط آ جائے گی کہ بغیر طہارت کے ان آیتوں کو ہم نہیں چھو سکتے. لہٰذا ان سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ قرآن کی آیتیں ہوں, چاہے اللہ کا نام ہو, چاہے 14 معصومین ہو, ان کو بغیر طہارت اور بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا. اس لیے اگر ہو سکے تو اس طرح کے لاکٹس اور جویلریز کو نہ پہنا جائے. ہمارا تھرڈ کویشچن ہے, خواہر نے پوچھا ہے کہ قرآن میں واجب سجدے والی جو آیت ہوتی ہے, اگر میں نے اسے مکمل نہیں کری تو پھر بھی ہمیں واجب سجدے کی جو آیت پڑھی تو پھر بھی ہمیں سجدہ کرنا پڑے گا, واجب ہو جائے گا اگر مکمل نہیں کری ہم نے؟ اگر جب دیکھیے اس کے لیے بھی ہے کہ اگر جو سجدے والی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں جب تک ہم اس آیت کو پورا نہ پڑھیں ہم پر سجدہ واجب نہیں ہوگا. یعنی اگر میں تھوڑا سا اس کے حصہ پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد کسی وجہ سے چھوڑ دیا تو ہم پر سجدہ واجب نہیں ہوگا. سجدہ واجب کے لیے جو آیتیں سجدہ واجب ہوں گی تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پوری آیت کو پڑھیں, مکمل کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے اس آیت کو سن لیا ہے وہ بھی اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ وہ سجدے میں جائے, یعنی سجدہ کرے. تو سننے والے پہ اور پڑھنے والے دونوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اگر آدھی آیت پڑھی گئی ہے تو پھر سجدہ واجب نہیں ہوگا. سجدے کا طریقہ کیا ہوگا؟ سجدے میں بس یہی کہ جس وقت آپ نے آیت کو پڑھا ہے اس وقت فوراً سجدے میں چلے جائیں اور جا کے کوئی بھی سبحان اللہ, اللہ کا ذکر کرنا ہے آپ کو, چاہے سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ کہیں, جو بھی آپ اس میں ذکر کرنا چاہیں کر سکتی ہیں, کوئی اس کی شرط نہیں ہے. اس وقت ضروری نہیں ہے کہ سجدے کا ڈھونڈ رہے ہیں, سجدے کا ڈھونڈنے کے آپ زمین پہ فوراً اسی ٹائم جا کے سجدہ ادا کر سکتے ہیں. نماز میں اذان اور اقامت پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیے واجب نماز میں تو تعقیبات میں بہت اچھا عمل ہے کہ ہم اذان اور اقامت پڑھیں. کہ کوئی بھی چیز کا جو طریقہ ہوتا ہے, نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پوری اذان اور پوری اقامت کے ساتھ پڑھا جائے. لیکن ہاں انسان اگر جلدی میں ہے تو اذان و اقامت کو چھوڑ سکتا ہے, یعنی کیونکہ یہ واجبات میں سے نہیں ہے. واجب نمازوں میں بھی آپ اس کو چھوڑ سکتی ہیں کسی وجہ سے, اگر نہیں پڑھنا چاہتے نہیں پڑھیں, کیونکہ یہ مستحب عمل ہے. اذان ہو, اقامت ہو, قنوت ہو, قنوت جو پڑھتے ہیں ہم دعاؤں ہاتھ اٹھا کے, یہ مستحب ہیں, حصے ہیں نماز میں. اگر کسی وجہ سے یا وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اذان, اقامت یا قنوت نہیں پڑھتے ہیں تو نماز پہ کوئی حرج نہیں پڑتا ہے. لیکن مستحبات کو, یعنی وہ عمل, یہ مستحبات مطلب ہم وہ عمل انجام دیتے ہیں جو اللہ کو پسند آتے ہیں, تو پسندیدہ عمل ہیں. تو لہٰذا اگر ہم اذان اور اقامت اور قنوت کے ساتھ جس طرح جو نماز بتائی ہے, جو طریقہ, ان چیزوں کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہوتی ہے. رہی بات, یہ تو واجب نماز کی تھی. مستحب نمازوں میں بھی یہ جو کہا جاتا ہے کہ بہت لوگ, میں نے دیکھا مستحب نماز میں بھی اذان اور اقامت پڑھتے ہیں, تو مستحب نماز میں اذان اور اقامت کی ضرورت نہیں ہے. نماز شب کے لیے آپ کو اذان اور اقامت نہیں پڑھنی ہے. کوئی بھی نماز جعفر تیار کے لیے آپ کو اذان اقامت نہیں پڑھی, یا کوئی بھی آپ نے منت مانی ہے کہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ, شکرانے کی نماز کے لیے آپ کو اس کو اذان اور اقامت کی ضرورت نہیں ہے. واجب نمازوں کے لیے ہی صرف شرط ہے یہ. بہت بہت شکریہ خواہر. ناظرین, آپ کو سوالوں کے جواب اپنے واضح ہو گئے ہوں گے. اب اجازت دیے, انشاءاللہ پھر نئے سوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.